الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت نے ہمیں مختلف جذبات عطا فرمائے ہیں جس میں محبت بھی ہے، نفرت بھی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ تعلق ایسے دنیا میں عطا کیے ہیں. بعض تعلقات کو ہم نفرت سے نبھاتے ہیں اور بعض تعلقات میں ہم محبت رکھتے ہیں اور بعض تعلقات کو ضابطے کے طور پر لے کر چلتے ہیں. جب اس بندے سے نفع ہوتے رہے تو تعلق ہے، نفع آنا ختم ہو جائے تو تعلقات ختم ہو جاتے ہیں. ایک ضابطے کا تعلق ہے. اللہ جل شانہ نے جو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلق نصیب فرمایا ہے وہ ضابطے کا تعلق نہیں ہے، وہ محبت کا تعلق ہے. اور جو ہمیں اطاعت کا حکم دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. یہ اطاعت ضابطے کے ساتھ نہیں ہوگی، مجبوراً اور اکراہاً نہیں ہوگی. یہ اطاعت محبت کے ساتھ ہوگی، یہ اطاعت عشق کے ساتھ ہوگی. اور کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ جو بندہ نعمتیں دیتا ہے، منعم نعمتیں دینے والے سے ہمیشہ دل سے محبت ہوتی ہے اور نعمتیں دینے والے کا دل میں احترام ہوتا ہے. الا یہ ہے کہ کسی انسان کے قوا، اس کے حواس، اس کی عادتیں، خصلتیں برباد ہو جائیں تو پھر یہ انسان نمک حرام ہوتا ہے. یا اس کے لیے کیا الفاظ استعمال کریں گے، جو نعمتیں دینے والے کا احترام نہ کرے، نعمتیں دینے والے سے محبت نہ کرے. بسا اوقات نوجوان اپنے والدین سے ناراض ہو جاتے ہیں، والد صاحب سے ناراض ہو جاتے ہیں. یہی والد صاحب ان کی فیسیں ادا کرتے ہیں، ان کے خرچے اٹھاتے ہیں، ان کے ماہانہ اخراجات کے تکفل بھی یہی کرتے ہیں. اور 6 مہینے اپنے والد صاحب سے کلام نہ کرنا، ان کو دیکھنا مت، ان سے بولنا مت، اور سارے اخراجات والد صاحب اٹھا رہے ہوں. تو ابھی تو آپ اپنے والد کے مقام پر نہیں ہیں، لیکن جس دن والد کے مقام پر ہوں اور پھر بچہ یہ سلوک کرے تو کتنا دکھ اس نعمتیں دینے والے کو ہوتا ہے، کتنا دل اس کا ٹوٹتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے دنیا عالم میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو واسطہ بنایا، ان سے نعمتیں ہمیں ملی ہیں. کسی سے جو محبت ہوتی ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اس کے 3 ہی سبب ہوتے ہیں بڑے. یا تو کمال ہوتا ہے، یا جمال ہوتا ہے، یا احسان ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کا کیا کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسا حسن عطا فرمایا. اگر یوسف علیہ السلام کو کائنات عالم کا آدھا حسن دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے کہ کائنات کا سارا حسن ہی ان کو دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی تعریف کی گئی کہ آنکھوں میں سفیدی خوب سفید تھی اور پتلی خوب سیاہ تھی، اور سفیدی میں سرخ ڈورے تھے، پلکیں دراز تھیں، آبرو خمدار تھے، بال نہ گھنگریالے تھے نہ سیدھے تھے، جیسے ایک حسن ہونا چاہیے بالوں میں. اور گردن ان کی اس طرح تھی اور ان کے پتلوے اس طرح کے تھے. ان کی کلائیوں کی تعریف کی گئی، ان کے ہاتھ دست مبارک کی تعریف کی گئی. اللہ نے ایسا حسن عطا فرمایا. اسی وجہ سے حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ اشعار مبالغہ پر مبنی نہیں ہیں، حقیقت کی وضاحت کرتے ہیں کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. کہ آپ سے زیادہ حسین کسی آنکھ نے نہیں دیکھا،
کسی ماں نے آپ سے زیادہ جمیل جنا نہیں، آپ ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے، جیسے آپ نے خود اپنے بارے میں چاہا اللہ نے آپ کو ایسا ہی پیدا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر، جب آپ خوش ہوتے تھے تو آپ کا چہرہ ایسا چمکتا تھا جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک تک کی تعریف کی گئی کہ جب آپ بات فرماتے تھے تو فم مبارک سے ایک نور نکلتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کمالات ہیں، کیا کہنے آپ کے کمالات کے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بید داری، آنچے خوبہ ہمہ دارن تو تنہا داری، جتنی خوبیاں اور صفات انبیاء علیہ السلام کو عطا کی گئی، چاہے وہ حسن یوسف کیوں نہ ہو یا عیسیٰ علیہ السلام کا دم کرنا کیوں نہ ہو کہ جس میں کوڑ مرض کو شفا ہو جاتی تھی، مردے زندہ ہو جاتے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ کا سفید ہونا کیوں نہ ہو، سب کو الگ الگ خصوصیات دی گئیں، اور تمام خصوصیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں جمع کر دی گئیں۔ اسی وجہ سے کائنات کے ہر عالم کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ظاہر ہوا ہے، چاہے پانی کیوں نہ ہو، چاہے آگ کیوں نہ ہو، چاہے ہوا کیوں نہ ہو، ہر عالم میں ظاہر ہوا، عالم ملائکہ میں ظاہر ہوا، عالم اس دنیا سے اگلے عالم میں، جس دنیا سے اگلا عالم جو کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے تھے وہ دنیا کا عالم نہیں ہے، اس میں معجزات کا ظہور ہوا۔ ہر عالم کے اندر معجزے کا ظاہر ہونا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، اور اس سے بڑھ کر کیا ہوگا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اعلیٰ اخلاق عطا کیے گئے، آپ اخلاق کی سب سے بلند درجے پر فائز ہیں۔ اور احسانات کا کیا ذکر ہوگا، ایک میرا اور آپ کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھ سے اور آپ سے اور پوری امت سے جو تعلق ہے، کون سا پلڑا بھاری ہے؟ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، ہم نے تم ہی سے رسول کو بھیجا، اگر تمہیں کوئی بات ناگوار گزرے تو انہیں بڑی شاق گزرتی ہے، تمہاری بھلائی پر بڑے حریص ہیں۔ کتنے حریص ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ رات کو یہ آیات تلاوت فرما رہے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا، ان تعذبہم فانہم عبادک، اے اللہ اگر آپ ان کو عذاب دیں گے تو آپ ہی کے بندے ہیں، لیکن اگر آپ معاف کر دیں تو آپ بخشنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا، ربی انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی، جو میری اتباع کرے گا وہ میری راہ پر ہے، ومن عصانی، جو میری نافرمانی کرے تو آپ غفور الرحیم ہیں، ہدایت دے دیں، ان کو معاف فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات پڑھ کے رو پڑے اور فرمایا اللہم امتی امتی، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا؟ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ میرے محبوب سے پوچھ کر آئیں کہ وہ کیوں تکلیف میں ہیں، حالانکہ اللہ جل شانہ کو ان کا حال کا حقیقی علم ہے، لیکن شرفاً بھیجا جبرائیل علیہ السلام کو، وہ تشریف لائے اور آ کر پوچھا کہ یا رسول اللہ جل شانہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ربی امتی امتی، میری امت کا کیا ہوگا؟ اس پر اللہ جل شانہ کی طرف سے یہ آیات نازل ہوئیں، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہم آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو آپ جب حدیث میں آتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ، ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دیں گے، وَلَا نَسُوءُكَ، ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں کبھی غمگین نہیں کریں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام محمود دیا گیا، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، یعنی شفاعت کا حق جب دیا جائے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شفاعت فرمائیں گے اپنی امت کی کہ سب کی شفاعت فرما دیں گے۔ تو پھر اللہ جل شانہ پوچھیں گے ارضیت یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ راضی ہیں؟ تو آپ فرمائیں گے یا ربی رضیت، اے اللہ میں راضی ہو گیا۔ یعنی دوسرے الفاظ میں یوں کہا جائے گا کہ آپ کا دل ٹھنڈا ہو گیا، تو آپ فرمائیں گے میرا دل ٹھنڈا ہو گیا۔ یہ احسانات ہیں، یہ تعلق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے ساتھ۔ بلکہ ایک سلسلۃ الصحیحہ میں ایک روایت نقل کی گئی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو چہرے پر خوشی کے اثرات تھے، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ادعو اللہ لی، میرے لیے دعا فرما دیں۔
آپ نے بڑی عجیب دعا مانگی، اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر، اے اللہ عائشہ کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دے، وما اعلنت، جو اعلانیہ کیے وہ بھی معاف کر دے، وما اسرت، جو چھپ کے کیے وہ بھی معاف کر دے۔ ایسی دعا پر حضرت عائشہ ہنس پڑی، اتنی ہنسی کہ ان کا سر اپنی گود میں لگ گیا۔ آپ نے فرمایا اے عائشہ ایسرکی دعائی، کیا عائشہ آپ کو میری دعا سے خوشی ہوئی؟ کہنے لگے یا رسول اللہ وما لی لا یسرنی دعائی، آپ کی دعا سے کیسے خوشی ہوئی ہو؟ دعا مقبول ہے، میرے لیے اتنی بڑی کر دی گئی تو میری تو مقبولیت ہو گئی۔ آپ نے ارشاد فرمایا یا عائشہ واللہ انہا لدعوتی لامتی فی کل صلاۃ، اے عائشہ خدا کی قسم میں یہ دعا ہر نماز کے بعد ساری امت کے لیے مانگتا ہوں۔ ایک تعلق میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، ایک تعلق ان کا ہے۔ جب اتنے احسانات ہوں تو ضابطے کا تعلق نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا تعلق محبت کا ہے۔ اس کی لاجک بھی تقاضا کرتی ہے، عقل بھی تقاضا کرتی ہے۔ لہذا خدا نخواستہ کوئی ان کے بارے میں استہزاء کرے گا، یا ان کے بارے میں توہین کے الفاظ استعمال کرے گا، یا ان کے بارے میں کوئی غلط الفاظ استعمال کرے گا، دریدہ دہنی سے کام لے گا، اپنی زبان کو گندہ کرے گا، وہ کروڑوں انسانوں کے دلوں کو مجروح کرے گا۔ اور جو مقام شرف اللہ نے ان کو ساری کائنات پر دیا ہے، ساری خلائق پر دیا ہے، اس پر یہ شخص اعتراض کرنے والا ہے، اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ اس لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ارشاد ہے من سب نبیا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے قتل، اسے قتل کیا جائے گا، اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی شان میں جب گستاخی کی گئی تو اس کو اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں فرماتا ہے۔ عبداللہ بن ابی رأس المنافقین سے گستاخی ہو گئی، گستاخی کی ظالم نے، جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے لنخرج الجنہ الاعز منها الاذل، جب ہم مدینہ پہنچیں گے تو ذلیل لوگوں کو وہاں سے نکال دیں گے، یہ اس کے الفاظ ہیں، قرآن پاک میں سورۃ المنافقون میں مذکور ہیں۔ اس شخص نے جب دریدہ دہنی سے کام لیا اور گستاخی کا مرتکب ہوا، انتقال ہوا، ان کے بیٹے عبداللہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ مخلص صحابی آئے، یا رسول اللہ میرے والد کے لیے اگر اپنا پیراہن عطا فرما دیں، قمیص مبارک، کہ میں ان کو اس میں کفن دے دوں اور آپ جنازہ پڑھا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر چونکہ اس منافق نے احسان کیا تھا اور پھر اپنے صحابی کی دلجوئی بھی مقصود تھی، اس لیے اپنا پیراہن عطا فرمایا، اس کو اس میں کفن دیا گیا۔ اس پیراہن کی کیا قیمت ہوگی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جسد اطہر سے جڑا ہوا ہے۔ تمام ائمہ اس بات پر متفق ہیں کہ مٹی کا وہ حصہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر شریف سے لگا ہوا ہے، وہ کائنات عالم سے بھی، کعبۃ اللہ سے بھی اور عرش سے بھی افضل ہے، کیونکہ عرش پر اللہ کی تجلیات ہیں۔ اللہ جل شانہ چونکہ جہت اور مکان سے پاک ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقام ہے، تو پیراہن کا کیا مقام ہوگا، قمیص مبارک کا، اس میں اس کو کفنایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھا، قرآن کی آیات نازل ہوئی استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، آپ ان کے بارے میں مغفرت کی دعا کریں یا نہ کریں، 70 دفعہ بھی آپ مغفرت کی دعا کریں اس شخص کے بارے میں، چونکہ اس نے توہین کی ہے، تیرا رب اس کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبره، اور جب ایسا شخص کوئی ایسا گستاخ ہو یا منافق ہو، آئندہ آپ اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھائیں گے۔ یہ بھی قرآن کی آیات نازل ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانہ مبارک میں گستاخی کرنے والوں کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ اس میں کعب بن اشرف یہودی کا قصہ معروف ہے جو بخاری شریف میں ہے، اور سلیم، اور اسی طرح سلام بن ابی الحقیق کا قصہ بھی معروف ہے۔ میرا دل تھا کہ میں آپ کو قصہ سناؤں، ہے تو بڑا دلچسپ، لیکن اور بھی میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا تھا۔ چلیں، سلام بن ابی الحقیق نے جب گستاخی کی، یہودی سردار ہے، تو عبداللہ بن عتیق نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ ہم انصار کو خدمت عطا فرمائیں، ہم اس کا کام پورا کر کے آئیں۔ آپ نے فرمایا اجازت ہے۔ عبداللہ بن عتیق اپنے اصحاب کے ساتھ پہنچے قلعہ، چونکہ شام کے وقت قلعہ کے دروازے بند کیے جاتے ہیں، تو شام کے قریب پہنچے، لوگ جلدی جلدی قلعہ میں داخل ہو رہے تھے۔
بڑے ذہین آدمی تھے، ایک چادر لے کر قلعہ کے دروازے کے قریب بیٹھ گئے اوپر اوڑھ کر، جیسے قضائے حاجت کر رہے ہوں۔ دربان نے دیکھا، انہوں نے کہا بھائی سب لوگ اندر جا چکے ہیں، تم بھی جلدی جلدی اندر آؤ۔ وہ سمجھا کہ شہری آدمی ہے، یہ اندر داخل ہو گئے اور دربان نے دروازہ بند کیا قلعے کا اور کھونٹی پر چابیاں ٹانگ دی، انہوں نے کھونٹی بھی دیکھ لی اور جا کر ایک استبل میں چھپ گئے۔ رات ہوئی تو سلام بن سلام کے ہاں رات کو قصہ گوئی ہوتی تھی، داستان گو جمع رہتے تھے۔ قصہ گوئی مکمل ہوئی، لوگ بالا خانے پہ تھا، لوگ جب سب چلے گئے تو انہوں نے پہلا کام تو یہ کیا کہ جو ہے وہ زینہ چڑھنا شروع کیا، تو پیچھے سے دروازہ بند کر دیتے تھے۔ دوسرا زینہ چڑھتے دروازہ بند کرتے، تیسرا زینہ چڑھتے پیچھے سے دروازے بند کرتے آئے تاکہ پیچھے سے کوئی بندہ نہ آ جائے۔ اور جب کمرے میں داخل ہوئے تو کمرے میں اندھیرا تھا، تلوار نکال لی تو کمرے میں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، تو انہوں نے کہا یا ابو رافع، اس نے کہا کون ہے؟ تو جس طرف سے آواز آئی وہیں تلوار ماری، تلوار کا وار کیا لیکن وار بیکار گیا۔ اس نے شور مچا دیا، یہ جلدی سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر باہر کھڑے رہے، وہ اندر شور مچاتا رہا، کون ہے؟ خدام کو آوازیں دے رہا تھا۔ یہ دوبارہ سے داخل ہوئے، آواز بدل کے کہا ابو رافع خیریت تو ہے؟ کیا ہوا؟ کہنے لگے بھائی کوئی بندہ مجھے مار رہا ہے۔ انہوں نے پھر آواز کی طرف سمت کو دیکھ لیا، پھر وار کیا اور صحیح وار کیا اور تلوار اس کے پیٹ پہ رکھی، اس کی جو ہے کمر کی ہڈی تک اتاری۔ جب ہڈی تک تلوار پہنچی ان کو اندازہ ہو گیا تو پھر وہاں سے یہ نکلے۔ کہنے لگے میں پیچھے سے دروازے کھولتا گیا، اترتا گیا، آخری زینہ آیا تو میں اس کو معلوم نہ کر سکا تو میں لڑک گیا، جس سے پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ خیر کھونٹی سے چابیاں اتاری، قلعے کا دروازہ کھولا، باہر نکل گئے، اپنے ساتھیوں سے جا ملے۔ کہنے لگے آپ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے، میں یہیں بیٹھا ہوں، جب تک اس کی موت کی خبر نہ سن لوں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ تو فجر کے وقت اعلان کیا گیا فصیل سے کہ ابو رافع کا انتقال، قتل کر دیا گیا اس کو۔ پھر یہ وہاں سے چلے، پنڈلی کی ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی، اس کے باوجود اتنی خوشی تھی کہ اپنے ساتھیوں سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے۔ آپ کو سارا قصہ سنایا، آپ نے فرمایا اپنے پاؤں سیدھا کرو، انہوں نے اپنا پاؤں سیدھا کیا، آپ نے اپنا دستے مبارک پھیرا تو کبھی دوبارہ پنڈلی کی تکلیف معلوم نہ ہوئی۔ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں ان کو قتل کروایا۔ پاکستان کا قانون ہے پارلیمنٹ کا، جو وہ پارلیمنٹ جو منتخب نمائندوں کی پارلیمنٹ ہوتی ہے، جس کو عوام نے منتخب کیا، اس پارلیمنٹ کا قانون ہے اور گورنمنٹ پاکستان کا قانون ہے 295C، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے گا یا شاعر اللہ کی توہین کرے گا اسے قتل کیا جائے گا، اس کی سزائے موت ہے۔ اس قانون پر چند اشکال ہوتے ہیں، میں وہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اصل میں کوشش کروں گا 2-3 منٹ ہی ہمارے پاس میں اس میں بات مکمل کر سکوں۔ ایک اشکال یہ ہوتا ہے جو مغرب کر رہا ہے اس وقت ہمارے اوپر، جو امریکہ کر رہا ہے، جو اسکالرز کر رہے ہیں، جو سیکولر طبقہ کر رہا ہے ہمارے اوپر، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آزادی رائے کے منافی ہے، ہر آدمی کو آزادی رائے ہونی چاہیے، جس طرح اپنی رائے دینا چاہے، یہ آزادی رائے کے منافی ہے اور مسلمانوں نے اس پر قدغن لگا دی ہے جو حقوق الانسانوں کے حقوق کے منافی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے آزادی رائے اور چیز ہوتی ہے، استہزاء تحقیر کرنا اور چیز ہوتی ہے، ان دونوں کے درمیان فرق ہے۔ برطانوی گورنمنٹ کی یا اس کی بادشاہت کی کوئی توہین کرے گا عمر قید کی سزا ہے۔ ساری دنیا کے اندر استہزاء اور تحقیر کی سزائیں رکھی گئی ہیں۔ اسٹیٹس جس کو حیثیت عرفی کہا جاتا ہے، کوئی متاثر ہو جائے اس سے، پاکستان کے اندر بھی حق ہے کہ حد کی عزت کا دعویٰ کرے۔ توہین اور چیز ہے، آزادی رائے اور چیز ہے۔ آزادی رائے ہم اس میں اتنا برداشت رکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اصحاب پر اور جہاں جہاں شاعر اللہ پر تنقید کی گئی، مسلمان تاریخ گواہ ہے کہ ہم نے جواب لکھا ہے، لیکن جہاں توہین کی گئی وہاں معاملہ ہو رہا ہے۔ میں اس کی چھوٹی سی مثال ایک تاریخ سے دینا چاہتا ہوں۔ دیانت سرسوتی پنڈت ہے، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تنقید لکھی، اس کا جواب دیا گیا تحریر کے ساتھ اور مناظرہ بھی کیا گیا جہاں سے وہ بھاگا۔ لیکن اسی جگہ پر ایک راج پال پنڈت ہے، رنگیلا رسول کتاب لکھتا ہے اور استہزاء کرتا ہے، توہین کرتا ہے، تو غازی علم الدین شہید رحمہ اللہ اس کا کام تمام کر دیتے ہیں۔ توہین اور چیز ہے، تنقید اور چیز ہے۔ آزادی رائے تنقید میں ہے، توہین میں نہیں ہے۔ کوئی ملک توہین کی اجازت نہیں دیتا، لہذا استہزاء کی اجازت نہیں ہو سکتی۔ تنقید کریں ہم جواب دیں گے،
تنقید تو آج بھی ہو رہی ہے. چند دن پہلے تنقید ہوئی ہمارے قرآن پاک بھی ہوئی ہے کہ یہ رسم عثمانی جو لکھا گیا کتاب، رسم عثمانی پر جو قرآن لکھا گیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قرآن لکھا، یہ سابقہ نعوذ باللہ کتب کی تحریف ہو گئی ہے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن اور ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن اور ہے. اور یہ جرمنی نے کی یونیورسٹی نے ابھی ایک شائع کیا مضمون، جس کا جواب ہمارے پاکستان کے ایک نوجوان نے دیا اور مسقط جواب دیا. جرمنی کی یونیورسٹی نے ان کو بلایا کہ برائے مہربانی آپ یہ مقالہ ہماری کانفرنس میں پڑھیں. تنقید کا جواب تو ہے، استہزاء اور توہین کا جواب نہیں ہوتا. دوسری بات، کہتے ہیں کہ قانون غلط استعمال ہوتا ہے، اس لیے قانون ختم کر دیا جائے. 302 قانون ہمارے یہاں سزائے موت کا ہے. یہ قانون غلط استعمال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ میرا جیلوں میں جانا ہوتا ہے. پچھلی دفعہ ایک جیل میں جانا ہوا سزائے موت کے قیدیوں میں، پتہ لگا کہ 60% سے زائد قیدی بے گناہ پھنسے ہوئے ہیں. 302 کا استعمال غلط ہوا، پھانسی کی سزائیں ہو گئی ہیں. اور یہ گروہی لسانی خاندانی جھگڑوں اور دشمنیوں کی وجہ سے ایسا کیا گیا. تو کیا یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ قانون ختم کر دیں یا قانون کی اصلاح کی جائے، نظم کی اصلاح کی جائے؟ قانون ختم کرنے کا کوئی مطالبہ نہیں کرتا، لہٰذا 295 کا مطالبہ ختم کرنے کا نہیں کیا جا سکتا. اور تیسری بات، کہتے ہیں مذہبی لوگ اس کا غلط استعمال کرتے ہیں، مذہبی لوگ اس کا غلط استعمال کرتے ہیں. یاد رکھیے ہمارے ملک پاکستان میں بدقسمتی سے 70 سال سے زائد ہو گئے مذہب ہمارا اسلام معاشرتی مذہب بن کر اس ملک میں داخل نہیں ہو سکا. اب تک داخل نہیں ہو سکا، نظام میں اس کو داخل نہیں کیا جا سکا، تنفیذ نہیں کی جا سکی. مذہبی لوگ اس کا غلط استعمال نہیں کرتے. یہ ہمارا معاشرتی المیہ ہے کہ گروہی لسانی خاندانی تعصبات کی بنیاد پر لوگ قوانین کا غلط استعمال کرتے ہیں. اسی معاشرتی المیہ ہے کہ بعض لوگ 295 کا بھی غلط استعمال کرتے ہیں. لہٰذا ان الفاظ کے بارے میں محتاط بھی رہنا. اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارے 4 بڑے شعائر ہیں، قرآن، کتاب اللہ، قرآن، کعبۃ الشریف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور نماز. یہ 4 بڑے شعائر ہیں. اتنا محتاط ہمیں رہنا پڑتا ہے کہ کوئی یوں تذکرہ ہو رہا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو پسند تھے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، اور آگے سے کوئی آدمی اسی مجلس میں کہہ دے کہ مجھے پسند نہیں ہے، اس شخص کو کلمہ دوبارہ پڑھنا پڑتا ہے. اتنا محتاط رہنا پڑتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں. اس لیے اپنے بچوں کو بھی محتاط کرنا ہوگا، اپنے سوشل میڈیا کے اعتبار سے بھی محتاط ہونا ہوگا، اور ہمارے تعلیمی اداروں کو بھی محتاط ہونا ہوگا تاکہ کبھی یہ درید دہنی یا غلط الفاظ نہ نکلیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.